بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہولی قرآن لیگیسی کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے اللہ کا دوست۔ گھر سے نکلتے ہوئے میرے دل میں مسرت اور خدشات کے ملے جلے جذبات تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ طمانینت کا احساس بھی تھا۔ میں اس کیفیت کو پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ نئے اسکول میں آج میرا پہلا دن تھا۔ اس خوشی میں میں نے ناشتہ بھی برائے نام کیا تھا۔ شکر ہے کہ پہلے ہی دن بر وقت اسکول پہنچا۔ اسکول کے مین گیٹ میں قدم رکھتے ہوئے سامنے پرنسپل کے آفس پر نگاہیں جم گئی۔ میں اسلامیات پڑھاتا نہیں، سکھانے کی کوشش کرتا ہوں، میں نے اپنے نئے اسکول کے پرنسپل سے کہا۔ میں سمجھا نہیں، پرنسپل صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، ذرا وضاحت کر دیں۔ اسی لمحے چپراسی نے چائے لا کر ٹیبل پر رکھ دی۔ میں نے چائے کا کپ اٹھا کر پرنسپل صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ بات یہ ہے جناب، اس مضمون کی افادیت مطالعے میں نہیں، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ اس مضمون کا مقصد طالب علم کو یہ بتانا ہے کہ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، لہذا ہر فرد اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے۔ فرد معاشرے کی عمارت میں لگی اینٹ کی طرح ہے۔ اینٹ ذرا بھی ٹیڑھی لگے گی تو عمارت میں کمی ضرور آئے گی اور بھدا پن بھی ہوگا۔ یہ مضمون بتاتا ہے کہ اچھا انسان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہے۔ ہمیں اپنی معاشری زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اس کا مقصد طالب علم کو سچا مسلمان اور سچا پاکستانی بنانا ہے، تاکہ وہ مسلمان ہونے کے ناطے ایک پاکستانی بھی بنے۔ اس کی پہچان صرف اسلام اور پاکستانی ہونا چاہیے۔ بہت دلچسپ تھیوری ہے، پرنسپل صاحب نے چائے کا گھونٹ لے کر کہا۔ پرنسپل صاحب کی ستائشی کلمات میرے اندر نئی روح پھونک رہے تھے، مگر آپ نے ایک چیز پر بہت زیادہ زور دینا ہے، وہ ہے محنت، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم ترقی سے محروم ہیں۔ اسی محنت کے بل بوتے پر مغربی اقوام ہم سے بہت آگے نکل چکی ہیں۔ ہمارے دوست ملک چین کی مثال لے لیں، ہم سے 2 سال بعد آزاد ہوا، لیکن میدان ترقی میں وہ ہم سے 200 سال آگے ہے۔ پاکستان کی تمام مارکیٹس میں میڈ ان چائنا چھا چکا ہے۔ یہ سب ان کی محنت کا صلہ ہے۔ میں نے پرنسپل صاحب کی باتوں کی تائید کرتے ہوئے اٹھ کر مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ آپ کو ہر مرحلے پر ہر معاملے میں میرا مکمل تعاون حاصل رہے گا۔ پرنسپل صاحب مسکرائے، گڈ لک۔ تھینک یو سر۔ کلاس روم میں خوب شور شرابہ تھا، بچوں کی چیخ و پکار عروج پر تھی، سب اپنی فطرت و عادت کے مطابق گپیں ہانک رہے تھے۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا تو سب کو سانپ سونگھ گیا۔ سب کے سب خاموشی سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر اچانک کلاس روم کے دائیں کونے سے کلاس اسٹینڈ کی آواز گونجی۔ یقیناً یہ کلاس مانیٹر تھا۔ آواز کے ساتھ ساری کلاس باادب کھڑی ہو گئی۔ سٹ ڈاؤن پلیز۔ سب بیٹھ گئے۔ شاید آپ جانتے ہوں میں آپ کا اسلامیات کا نیا ٹیچر ہوں۔ یس سر، چند بچوں کی آواز آئی۔ آج میں پہلی بار آپ کی کلاس لے رہا ہوں اور آج کچھ پڑھاؤں گا نہیں۔ میرا اصول ہے کہ پہلے میں اپنے شاگردوں سے تعارف حاصل کرتا ہوں۔ میرا نام شہاب حیدر ہے۔ صحافت میں گریجویشن کیا، مگر عملی طور پر تدریسی میدان میں آ گیا۔ پڑھانا میرا پروفیشن ہی نہیں بلکہ اس سے مجھے دلی طمانینت ملتی ہے۔ میں نے اسلامیات کا مضمون اس لیے منتخب کیا ہے کہ آپ کو اس پرفتن دور میں حقیقی اسلام سے آگاہ کروں اور آپ کو محب وطن شہری بناؤں۔ اب آپ لوگوں کی باری ہے، آپ تعارف کرا دیں۔ میں نے پہلی قطار میں داہنی جانب بیٹھے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ سر، میرا نام عمر احمد ہے۔ میرے ابو کا نام احمد حیات ہے، وہ ایک بینک مینیجر ہیں۔ اس کے والد کا سن کر پوری کلاس پر رعب طاری ہو گیا۔ دوسرا لڑکا کھڑا ہوا۔ سر، میرا نام حمزہ بشیر ہے، میرے ابو ایک پرائیویٹ فرم میں جنرل مینیجر ہیں۔ اس کے بعد تیسرا لڑکا کھڑا ہوا، وہ بھی پہلے دونوں سے کم نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ارشد نذیر کہتے ہیں، میرے ابو ایک تاجر ہیں، ان کا کپڑے کا بزنس ہے۔ ان کے تعارف میں حیران کن بات ان کے بیک گراؤنڈ کی تھی، جس سے وہ بڑھ چڑھ کر بیان کر رہے تھے۔ یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اسی طرح تعارف کا سلسلہ چلتا گیا۔ سب لڑکے اعلیٰ اور کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ یہ ایک مہنگا اسکول تھا۔ غریب آدمی اس اسکول کے بارے میں صرف سوچ سکتا تھا۔ میں ابھی انہی خیالوں میں مگن تھا کہ ایک لڑکا ذرا جھجکتے ہوئے کھڑا ہوا۔
اس کا چہرہ اعتماد سے عاری نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے تعارف کا کہا تو وہ قدرے جھجکتے ہوئے بولا، سر میرا نام محمد علی ہے، میرا تعلق ایک عام سے گھرانے سے ہے۔ کلاس کے تمام لڑکے اس کا منہ تکنے لگے۔ وہ نروس ہونے لگا۔ آپ کے ابو کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ جی وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اس کا جواب سن کر کلاس میں کہکے گونجنے لگے، مگر میری سنجیدگی دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے۔ اللہ کے دوست؟ وہ کیسے؟ کیا آپ اس کی وضاحت کرنا چاہیں گے؟ میں نے پوچھا۔ جی وہ محنت مزدوری کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو میرے ابو اللہ کے دوست ہوئے نا، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں۔ وہ سارا دن محنت کرتے ہیں تاکہ میرے اسکول کی فیس ادا کر سکیں۔ اس کا جواب سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ اس قدر پختہ یقین کے لوگ دیکھ کر دل کو سرور ملا۔ میں نے اسے شاباش دے کر بٹھا دیا اور پوری کلاس سے مخاطب ہوا۔ اس بچے نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ واقعی ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ محنت کی عظمت و برکت سے کون واقف نہیں؟ آپ کے ابو کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ کو احساس کمتری کا شکار ہونے کے بجائے فخر محسوس کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ آپ کے ابو بھی اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں۔ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ میرے جواب پر پوری کلاس محمد علی کو رشک کی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ محمد علی بھی پرسکون نظر آ رہا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ میں نے پہلے ہی دن کلاس کو ایک اچھا سبق دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دولت کی ہوس اور لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمیں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی اس سنت مبارکہ کو زندہ کرنا چاہیے، اور جو لوگ اپنے ہاتھ کی کمائی سے اس دنیا میں زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، ہمیں ان کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ہاتھ سے خود کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ہاتھ سے کام کر کے فخر محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا، اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ شکریہ۔